اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمادات مشتاق را۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے عصر جدید میں تصوف اور اس کی اہمیت اور ضرورت۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے صاحب علم بندے ہی ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور مغفرت کرنے والا ہے۔ بلا شک و شبہ خشیت اللہ ہی کے پا کر وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور اس آیت ربانی میں خشیت اللہ کو صاحب علم لوگوں کا طرح امتیاز قرار دیا گیا ہے، یعنی صاحب علم بندہ کے اوصاف میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ خشیت الہی کا پیکر ہو، اور خشیت الہی صدق و زہد و ورع اور دیگر آداب و اخلاق کے جن سے قرآن و سنت کی تعلیمات مملو ہیں، دین الہی کی عملی روح سے تعلق رکھے، اور مقام حقیقت و معرفت خداوندی جن لوگوں کا طرح امتیاز ہیں وہ یہی صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی پاکیزہ جماعت ہے کہ جن کے ہاں انہیں آداب و اخلاق کے موضوعات کے عملی نمونے ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ملائکہ کے بعد اپنے بندوں میں سے افضل و دینی اعتبار سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی وحدانیت پر فرشتوں کے بعد انہی بندگان خاص مقربین کو گواہ ٹھہرایا۔ ارشاد باری ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اور فرشتوں نے اور صاحب علم لوگوں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سرور الانبیاء سید المرسلین سید الکونین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کی روح تقویٰ ہے، اور تقویٰ کو قائم کرنا ہی تصوف ہے، یعنی تقویٰ کا دوسرا نام تصوف ہے۔ تصوف کو مختلف تناظر میں دیکھنے و دکھانے کی کوشش کی گئی۔ تصوف روحانیت کا نام ہے، یعنی کسی بھی کام کو یقین کے ساتھ دل سے کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ تصوف کے متعلق جب قرآن و حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی تصوف، جس کا دوسرا نام احسان ہے، اور جس کی تشریح حدیث میں اس طرح کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے کہ تو اس سے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے، اور اصل تصوف کا بنیادی مقصد عبادت کے اندر اسی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ اور رہا سوال اذکار و اشغال، مجاہدہ اور ریاضت کا، تو یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بطور علاج ہیں، کیونکہ بنا تزکیہ نفس کے انسان کے اندر سے نفس پرستی، لالچ، چوری، حسد، جلن، بے صبری جیسی علامتوں سے چھٹکارا مشکل ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، بنا اس کے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض میں تزکیہ نفس کو ایک اہم حصہ کی شکل میں اپنا کر عملی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جس نے نفس کو صاف کیا وہ کامیاب رہا، اور جس نے اس کو میلا کیا وہ ناکام رہا۔ اسی طرح ارشاد ہے، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گا، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامت قلب یعنی اطاعت گزار دل لے کر آیا ہو وہی کامیاب ہوگا۔ تمام مشائخ کا ماننا ہے
کہ تصوف انسان اور خدا کے بیچ تعلق پیدا کرنے کی ایک کڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ تم اپنے رب سے محبت کرو، عشق کرو، جو ہم سے محبت کرے گا ہم اس کے گمان سے زیادہ دیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت سے ہو کر گزری ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ پہلے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ جو اپنا مال خدا کی راہ میں نکالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانا کھلانا رب کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یعنی اللہ کے لیے ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو ان کی سوچ سے زیادہ اجر دیں گے جتنا کہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تصوف اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر بذات خود اچھے اخلاق پیدا کرے، دنیا اور دنیا کی سبھی برائیوں سے بچے اور انسانوں سے بہترین تعلقات رکھے اور انہیں برے کاموں سے روکے اور اچھے اعمال کی ترغیب دے۔ یہ کام عبادت سے بھی افضل ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم طریقت حضرت ابو خیر حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد میں تھے ان سے سیکھی ہے۔ طریقت میں قدم رکھنے پر مجاہدہ اور ریاضت کی طرف رغبت ہوئی تو آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے لگے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ان دنوں میرے پاس رجال الغیب اور جن آتے تھے جنہیں میں علم طریقت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک بار اور فرمایا، اس عرصہ میں دنیا اور اس کی خواہشات مختلف صورتوں میں مجھ پر وارد ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف راغب ہونے سے بچایا۔ شیاطین مختلف ڈراونی صورتوں میں میرے پاس آتے اور مجھ سے جنگ کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ہمیشہ ان پر غالب ہی رہتا تھا۔ میں نے اپنے نفس کو طرح طرح کی ریاضتوں اور مشقتوں میں ڈالا، چنانچہ ایک سال کی گری پڑی چیزیں کھاتا اور پانی نہ پیتا، اور ایک سال گری پڑی چیزیں نہ کھاتا اور پانی پیتا، ایک سال نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ سوتا۔ آپ نے فرمایا، ابتدائی حال میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا اور اکثر بے ہوشی کی حالت میں دوڑا کرتا تھا، اور جب یہ کیفیت دور ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو کسی دور دراز مقام پر پاتا۔ آپ نے فرمایا، میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور 15 سال تک یہ کیفیت رہی کہ ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتا۔ حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطنی علوم کی تلاش بہت زیادہ ان کے دل میں آبسی۔ امام غزالی جس روحانی سکون کے خواہاں تھے، وہ آپ کو مدرسہ نظامیہ میں منصب اعلیٰ پر فائز ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو سکا، باوجود ان کے سلاطین بادشاہ امراء المسلمین خلفائے عباسیہ آپ کے دیدہ دل فرش راہ کیے رہتے تھے۔ نظام الملک تو پورا نیاز مند تھا، بڑے بڑے علماء وقت آپ سے استفادہ کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان تمام امور کو پس پش ڈال کر پختہ ارادہ کر لیا کہ اب یہاں رہنا نامناسب ہے، اس لیے بغداد سے ہجرت کی ٹھان لی اور وہاں سے نکلے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حالت میں بغداد شریف سے نکلے، عجیب ذوق اور وارفتگی کی حالت تھی۔ پرتکلف اور قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کمبل تھا، اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ پات پر گزران تھی۔ بغداد شریف
سے ذیقد 488 ہجری میں نکلے اور شام کی جامع مسجد دمشق پہنچ کر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا رومی اسلام کی علمی تاریخ کی شاید واحد ایسی شخصیت ہیں جسے ظاہری اور باطنی دونوں علوم پر یکساں دسترس اور عبور حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے میں جتنے بڑے عالم دین اور فقیہ تھے اتنے ہی بڑے صاحب حال بھی تھے۔ عالم دین کی حیثیت سے ان کے علمی تجر کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا تو بلا کر ان کی خدمت میں لایا جاتا اور وہ اس سے چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ سینکڑوں لوگ ان کے حلقۂ درس میں شامل تھے اور انہیں ایک مثالی شخصیت تسلیم کرتے تھے۔ مولائے روم کا یہ اختصاص بھی ہے کہ ان کے اثرات جتنے عوام پر تھے اتنے ہی امرا و سلاطین پر بھی تھے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ سے ایسے اعتدال و توازن سے متصف تھی جس میں بلند و پست اور ادنا و اعلیٰ کے تمام تضادات از خود تحلیل ہو جاتے ہیں۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد مولانا کی دنیا بدل گئی اور ان کے جہان باطن میں ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اسلام کی علمی تاریخ کے دھارے کو بھی بدل ڈالا۔ ظاہر ہے مولانا رومی جیسے حساس اور روحانی طور پر بیدار شخص تھے۔ بہت سا علم اور معرفت لاشعوری طور پر اپنے گھر کے ماحول اپنے والد کی نسبت سے حاصل ہو گئی۔ حضرت امام ابی قاسم عبدالکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی صوفی سے دریافت کیا گیا کہ صوفی کا کیا مطلب ہے، تو جواب دیا، صوفی میں 4 حرف ہیں اور ہر حرف میں اشارہ پایا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی باتوں کو سمجھنا ہے، اپنے تمام ارادوں کو اللہ پر وقف کر دینا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے ساتھ وجد کی قوت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، میں اس قدر صبر کروں گا کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آئے، اور سینہ میں اس کے قیام کی زیادتی سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ رئیس المورخین علامہ عبدالرحمن ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم تصوف بھی جدید علوم شرعیہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اصلیت یہ ہے کہ تاریخ کہ تصوف کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہمیشہ وقت کی نظر سے دیکھا گیا اور اس کو حق و ہدایت کا راستہ بتایا گیا۔ تصوف کے مقاصد اصلیہ یہ ہیں کہ انسان عبادت الہی میں جان کھپائے، پوری طرح اللہ کا ہو لے اور دنیا کے لغویات و خرافات سے بالکل منہ موڑے، اور عام دنیا دار جن چیزوں پر مٹے پڑے ہیں یعنی لذات دنیاویہ مال و جہ سے قطعی کنارہ کش ہو جائے، عبادت کے لیے عزلت نشینی و گوشہ نشینی پسند کرے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و سلف اعظام رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خوبیاں عام تھیں، لیکن قرن ثانی میں یا اس کے بعد جب لوگ دنیا کی طرف سمٹے اور دنیا سے پورا دل لگا بیٹھے تو اب عبادات میں اپنی زندگی گزارنے والے کو گوشہ نشین لوگوں کے لیے صوفیہ اور متصوفہ کا لفظ طرح امتیاز بنا۔ صوفیاء متقدمین جو تصوف ولایت میں بلند درجہ کے مالک تھے، ان کا شمار امت کے بلند پایہ سلف صالحین میں تھا۔ ان کو کشف حجاب کا کبھی شوق نہ رہا، وہ ادراکات غیبیہ کے دلدادہ بنے، ان کی تمام تر توجہ اتباع سنت و اقتداء شریعت کی طرف مبذول رہی اور جہاں تک ہو سکا اسی کو اہمیت دیتے رہے۔
اسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے مردان حق کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے پرچم حق کو ہمیشہ بلند رکھا۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال اور اولاد کی قربانی دیتے ہیں تو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے لبوں پر یہ نعرہ مستانہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قربانی کے لائق سمجھا۔ اور جب اللہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو اس مال و بنون کے فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ آج ملت اسلامیہ جس ثانیہ سے دوچار ہے اور اس کو جس سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ اس کے نوجوانوں کے اسلامی کردار کو بگاڑنے کی منظم کوشش ہے۔ شیخ فرید الدین اطہار رحمۃ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری نے کسی کو دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے اپنے سر کے گرد یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 32 سال۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ پوچھا کیا تمہاری زندگی کے زیادہ حصے میں تمہیں درد یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر رابعہ بصری نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا 32 سال تک تمہارے پروردگار نے تمہارے جسم کو مامون محفوظ رکھا، لیکن تم نے کبھی شکرانے کے طور پر پٹی نہیں باندھی، اور آج ایک رات کے درد کی وجہ سے تم نے شکایت کی پٹی باندھ لی۔ افسوس ہے تم پر۔ خدا کی خوبصورت تخلیقات میں سے خدا کے لیے منہ موڑنا اور تصویر نہیں بلکہ مصور کو دیکھنا حضرت رابعہ بصری کا وہ رویہ تھا جو بغداد میں آنے والے ہماوسطی صوفیہ کا نصب العین بن گیا، جن کا کہنا تھا کہ خدا کو اس کی ہر تخلیق میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کے پیچھے اسی محبوب ازلی کا روح کو وجد میں لے آنے والا حسن اور چہرہ موجود رہتا ہے۔ اسلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے، اور انسان کی سلامتی اللہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے عملی زندگی میں لانے سے ہے۔ جو اللہ نے کہا اس سے اللہ کے رسول حضرت خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور اللہ کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں لا کر صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک تقریر یا تحریر کے ذریعے نہیں پہنچا، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اسے کر کے دکھایا۔ تب لوگوں نے اسلام کو جانا اور پہچانا۔ صوفیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا۔ 21ویں صدی میں تصوف اپنا دم توڑ چکا ہے۔ تصوف اللہ کے رسول کے مذہب کی، انسانیت کی، انسان کی، ماں باپ، شوہر، بیوی، دوست، احباب کے اخلاق کی قدروں کو بتاتا ہے۔ اب لوگوں کے پاس نورانی محفلوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا۔ موجودہ سماج پر مغربی معاشرہ کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ یہ ترقی پسند زمانہ ہے۔ ہر انسان اپنی ترقی چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر دنیاوی وسائل اور سکھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مذہب اور روحانیت سے دور چلا جا رہا ہے آج کا انسان۔ اصل میں ہم اندر کے اندھیرے میں گرفتار ہیں جو 1 روپے کی موم بتی سے دور نہیں ہوتا ہے۔ مذہب پر ایمانداری سے عمل انسانی کو دنیا و آخرت کی بے پناہ مسرتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوش وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچے مذہب کو اپنایا۔ یہ مذہب خدا کی معرفت کا تھا۔ جنہوں نے اپنایا ان پر مسرتوں کی بارش ہوئی۔ نفرت سے بری اس دنیا کی ایک ناقابل تردید حقیقت محبت ہے۔ نفرت اندھیرے کی طرح ہے اور محبت اجالے کی طرح۔ جب محبت کی روشنی پھیلتی ہے تو نفرت کا اندھیرا خود بخود چھٹنے لگتا ہے۔ نفرت ہمیشہ وقتی ہوتی ہے اور محبت دائمی۔
Rumi has been the soul healer. His basic fundamental thought about the life is, he says, principles of graceful life include generosity and helpfulness, compassion and grace, conceal others' faults, in anger be like the dead, be modest and humble like the earth, be tolerant, be what you are, become the sky. نفرت ہماری سماج کا ناسور ہے. یہ انسانی معاشرہ میں مختلف سطح پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کا صرف ایک علاج ہے کہ نفرت کے جواب میں محبت کو عام کیا جائے. نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے. نفرت کرنے والوں سے نفرت ویسا ہی ہے کہ اگر کتے نے آدمی کو کاٹا تو آدمی بھی کتے کو کاٹ لے. جس طرح یہ غیر مناسب ہے، اسی طرح نفرت کا جواب نفرت سے دینا بھی غیر مناسب ہے. مذہب انسان دوستی کا سبق دیتا ہے. یہ آدمی کو آدمی سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، اور تصوف مذہب کی روح ہے. جس طرح جسم بغیر روح کے ادھورا ہے، اسی طرح مذہب بغیر روحانیت کے نامکمل ہے. تصوف محبت کی بات کرتا ہے. یہ کبھی مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر بھید بھاؤ کی بات نہیں کرتا ہے. محبت کا احساس انسان کا خلاصہ ہے، اس لیے وہ فرشتوں پر بھی برتری رکھتا ہے. اگر انسان کے دل کو محبت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کے وجود کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. اس کائنات گیتی پر لاکھوں برسوں سے اللہ کی مخلوقات موجود تھی، مگر انسان کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اس کا سبب کیا تھا؟ جب حضرت آدم کی باری آئی تو جہاں میں ایک ہلچل مچ گئی. فرشتوں نے فرمایا کہ یہ کیسا حادثہ ہوا کہ ہماری ہزاروں برس کی تسبیح و تحلیل برباد ہو گئی، اور ایک مٹی کے پتلے یعنی آدم کو سرفراز کیا اور ہمارے رہتے ہوئے ان کو چنا. ایک آواز آئی کہ تم مٹی کو نہ دیکھو، اس پاک امانت کو دیکھو. اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت کی آگ ان کے دلوں میں سلگائی ہے. صوفیہ کی جماعت ان پاک بندوں کی جماعت ہے جس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کر لیا ہے. اللہ پاک کے نزدیک وہ دل بہت ہی پیارا ہے جو اپنے بھائیوں پر زیادہ نرم اور مشفق ہے. محبت پاکیزگی ہے اور نفرت گندگی. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تعلق سے کچھ حقوق لازم ہیں. اسی طرح ہر مسلمان پر ایک انسان کی حیثیت سے کچھ انسانی حقوق بھی ضروری ہیں. اسے تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اسے انسان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. خوبصورتی اس تصوف کی یہ ہے کہ جیسے کہ امام غزالی علوم میں لکھتے ہیں، جان لو آپسی محبت اچھے اخلاق اور اختلافات بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. اچھے اخلاق باہم محبت الفت اور موافقت کا سبب ہوتے ہیں، اور بری اخلاق سے بغض و عداوت حسد اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. جب پیڑ اچھا ہو تو اس کا پھل بھی عمدہ ہوتا ہے. حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الملوک میں لکھتے ہیں کہ اللہ ارشاد باری ہے، اختیار کرو اور یعنی عفو اختیار کرو اور اچھائیوں کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر پوچھی. آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص بے رحمی سے تجھ کو بلائی سے محروم رکھے اور جہاں تک ہو سکے اس پر احسان کرتا رہ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کے ساتھ وفاداری سے پیش آ. محبت اور اچھے اخلاق میں طاقت ہوتی ہے. یہ طاقت نفرت کو مٹا سکتی ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ
ہی بلائی کا برتاؤ کرو، جو تعلق توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی بلائی کرو، اور جو ظلم کرے اس کے ساتھ بھی وفاداری کرو۔ ظاہر ہے کہ محبت، اخلاق، احسار اور وفاداری کی طاقت نفرت، بے رحمی، ظلم کو مٹا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مع السلام۔